اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ کتنے ہی ہم مدرسہ اٹینڈ کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے نمازوں کے سلسلے میں اس کی فضیلتیں سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک نماز میں اس طرح کی ایک سستی آتی ہے کہ جس طریقے سے یعنی کوئی بھی رغبت ایسے نہیں ہوتی کہ جس طرح ایک شوق ایک ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دل کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو رہا ہے، دوڑ کے نماز کی طرف جا رہے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کیفیت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. تو نماز میں جو سستی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے اس کے لیے بھی یہ سوال آیت اللہ بہجت سے بھی پوچھا گیا تھا. ایک جوان نے کہا تھا کہ نماز پڑھنا میرے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، آخری منٹوں میں بھی بہت ہی مشکل سے جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اب میں کیا کروں؟ تو آیت اللہ بہجت نے جو نماز میں سستی کا علاج اس نوجوان کو بتایا. تو پہلا یہ 2 علاج بتائے، ویسے تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن کم سے کم 2 علاج. ایک تو فرمایا انہوں نے کہ قلل من شرب الماء، پانی کم سے کم پیا کرو. یہ بہت سے آرے افراد کو ہو سکتا ہے کہ آج کل کیونکہ میڈیکل سائنس آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہم لوگ اسی کو زیادہ اوتھینٹک اور حجت سمجھتے ہیں، اگرچہ بہت سی روایات میں بھی زیادہ پانی پینے کی ممانعت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور روزانہ اتنے گلاس تو ضروری پانی پینا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کی سمجھ جتنی سائنس نے اپنے اندر تیزی کے ساتھ نظریات تبدیل کیے ہیں اور کسی بھی علم نے شاید اتنی تیزی سے تبدیل نہیں کی. تو بہرحال قلل من شرب الماء یعنی پانی کو کم سے کم پیو. بہت زیادہ پانی پینے سے بھی جو ہے وہ نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. دوسری چیز آیت اللہ بہجت نے اور فرمائی کہ قرآن کی ایک آیت ہے، بلکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 133، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو نماز میں سستی اور کاہلی اور ایک جو بے اعتنائی سی پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. وہ بچے اور نوجوان کے والدین جن کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں کہ ان کو کوشش کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں، نماز کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ان کو بھی آپ یہ بتائیں کہ چھوٹی سی ایک آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 133. یہ بچے سے کہیں کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لے تو آپ کچھ ہی دیکھیں گے، دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی اس کے اندر ایک رونما ہونے لگے گی اور نماز کی طرف خود بخود رغبت ہو جائے گی. پھر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ چلے نماز کی طرف اگر چلے بھی جاتے ہیں تب بھی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا. نمازوں میں خشوع و خضوع، اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ علماء ہی سب سے زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. تو آیت اللہ بہجت نے اس کے بھی نمازوں میں خشوع و خضوع کے لیے کیا کریں. ویسے جو بہت پرانا گروپ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز میں خشوع و خضوع کے 35-40 طریقوں کے اوپر ہماری کلاس ہو چکی ہے. بہت اگرچہ اس کو 7-8 سال ہو گئے کلاس کو، لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ذرا نئے انداز سے دوبارہ وہ کلاس لینی ہوگی تاکہ سب کے لیے پھر فائدہ مند اور کارآمد ہو جائے. اس میں پریکٹیکل طریقے ہم ذکر کریں گے کہ نمازوں میں ہم خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں. آیت اللہ بہجت کے صرف 2 طریقے آج انہوں نے فرمایا کہ ایک تو امام زمانہ علیہ السلام سے توسل حقیقی پیدا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور دوسرا یہ کہ نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کریں. پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اگر آپ نے اس بات کا اہتمام کر لیا امام زمانہ سے توسل حقیقی کیسے پیدا کریں، خود ایک ذرا تفصیلی موضوع ہے جو انشاءاللہ 15 شعبان کے سلسلے میں جو امام زمانہ سے متعلق ہماری ایک نشست ہوگی اس میں اس بات کو ذکر کریں گے. اور نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادائیگی خود اس بات کا لازمہ بن جائے گی کہ آپ کا نمازوں میں خشوع و خضوع خود بخود پیدا ہو جائے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نمازوں کو بہت زیادہ لیٹ کرتی ہیں، ڈیلے کرتی ہیں، کاموں پہ کام کرتی چلی جا رہی ہیں، اپنے گھریلو اور نماز کو پس پش ڈال کر آخری اوقات تک پہ کھینچتی ہوئی لے جاتی ہیں، تب یہ ایسا ہوتا ہے. اگر اول وقت میں ادائیگی کا اہتمام ہو تو خود بخود خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا.